सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है जांबाज। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 35 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं सबसे पहले राजेश को देखना चाहता था, चुनाचे मुजम्मिल को हमरा लेकर मैं रेडिक इंटरनेशनल के हेड ऑफिस में गया, जहां राजेश किसी डिपार्टमेंट का हेड था। गुज़िश्ता किस्त में मैं अर्ज कर चुका हूं कि उस कंपनी के मालिक का नाम फिरौन था। मुझे यूं ही ख्याल आया कि कंपनी के मालिक से मिला जाए। 8 मंजिला बिल्डिंग रेडिक इंटरनेशनल की थी, जिसकी 8वीं मंजिल पर मालिक का दफ्तर था। हम 8वें फ्लोर पर पहुंचे तो पहले मालिक की 8-9 सेक्रेटरियों से पाला पड़ा, जो सब मिस्री और मगरबी थी। उन्होंने बताया कि मालिक से मिलने के लिए 8-10 रोज पेशतर वक्त लेना पड़ता है और मिलने की वजह भी लिखनी पड़ती है। हमारे मिलने की वजह तो कोई थी ही नहीं। मैंने मजाहन एक चिट पर मूसा लिखकर उसे फोल्ड करके स्टेपल किया और एक सेक्रेटरी को ये चिट देते हुए कहा कि इसे मिस्टर फिरौन तक ले जाए, वो फौरन बुलवा लेंगे। सेक्रेटरी हैरत जदा सी अपनी कंपनी के कवायदो जवाबित को तोड़ते हुए चिट मालिक के पास ले गई और हमारी हैरत की इंतहा न रही जब सेक्रेटरी ने कमरे से बाहर आकर कहा कि मालिक बुला रहा है। मैं और मुजम्मिल उसके आलीशान दफ्तर में दाखिल हुए तो एक बड़ी आबनूसी मेज के दूसरी जानिब एक शख्स बैठा हुआ हैरानगी से हमें देख रहा था। हम मेज के करीब गए तो उसने अंग्रेजी में पूछा कि आप दोनों में से मूसा कौन है। मैंने जवाब दिया कि कोई नहीं। तो उसने मेरी चिट सामने कर दी। मूसा तो आप मैंने इसलिए लिखा था कि आपकी सेक्रेटरियों की फौज ने हमें बताया था कि आपसे मुलाकात के लिए 8-10 रोज पहले वक्त लेना पड़ता है और हमारे पास इतना वक्त नहीं था। लिहाजा मैंने मूसा लिख दिया कि आपको एहसास हो जाए कि मुद्दतों पहले भी आप मूसा से ना मिले और उसकी बात ना मानने के नतीजे में गरकाब हुए थे, इसलिए शायद इस बार ये कोताही ना करें। मेरे चेहरे पर संजीदगी तारी थी और मुजम्मिल हवनकों की तरह मुझे देख रहा था। मेरा मजाक समझकर फिरौन कह कहे लगाते हुए बोला, नहीं, इस बार कोताही नहीं होगी, आप दोनों तशरीफ रखें। ये कहकर उसने अपनी पीए को बुलाकर कॉफी लाने का कहा और देर तक मेरे इस मजाक पर हंसता रहा। जब मैंने उसे बताया कि हमें उससे कोई काम तो नहीं, सिर्फ उसका नाम सुनकर ये अमली मजाक करने को जी चाहा, तो वो कहने लगा कि मुद्दतों के बाद उसे भरपूर कह कहे लगाने का मौका मिला है और वो हमसे गाहे बगाहे मिलने में खुशी महसूस करेगा और अगर हमें मुलाजमत की ज़रूरत है तो वो हमें माकूल मुलाजमत भी दे सकता है। किसी पाकिस्तानी या भारतीय को देखते ही सऊदी अरब में कंपनियों के मालिकान और अफसरान हमेशा यही समझते हैं कि ये मुलाजमत के हसूल के लिए आए हैं। तकरीबन आध घंटे की खुशगपियों के बाद हम फिरौन के दफ्तर से बाहर निकले तो उसकी सेक्रेटरियों ने मुस्कुराते हुए हमारा खैर मकदम किया। वो शायद हमें कोई बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी समझ रही थी। मैंने एक सेक्रेटरी से कहा कि हमें उनके दफ्तर में एक भारतीय राजेश से मिलना है, तो उसने जवाब दिया कि राजेश 3rd फ्लोर पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का हेड है और वहीं पर बैठता है। हम 3rd फ्लोर पर आए तो दफ्तर के शुरू में ही एक मुलाजिम से राजेश का पूछा तो उसने कहा कि वो अभी अभी ग्राउंड फ्लोर पर कैंटीन में गया है। हम ग्राउंड फ्लोर पर आए तो अफसरान के लिए कैंटीन के मखसूस हिस्से में सिर्फ एक टेबल पर 3 अफराद बैठे थे। मैंने मुजम्मिल को इशारा किया तो उसने उनके पास जाकर राजेश का पूछा। बड़े स्मार्ट से और टाई लगाए हुए एक शख्स ने खड़े होकर हाथ मिलाया। इतनी देर में मैं भी मुजम्मिल के पास पहुंच चुका था। मुजम्मिल ने मुझे देखकर मुसाफा करने वाले शख्स को मुखातिब करते हुए कहा, मिस्टर राजेश, हमें गलत फहमी हो गई थी। हम जिस राजेश को तलाश करने आए थे वो आप नहीं हैं, इसलिए माजरत के आपको डिस्टर्ब किया और हम इसकी माफ़ी चाहते हैं। ये कहकर मुजम्मिल वापस पलटा और मैं भी उसके साथ बिल्डिंग से वापस आ गया। हम दोनों ने राजेश को देख लिया था और जिस तरह नाम के मुगालते का उसे कहा गया था, इससे राजेश के दिल में खदशा ज़रूर पैदा हो गया होगा, क्योंकि मुजम्मिल के मखसूस फौजी चेहरे और लबो लहजे से साफ पता चलता था कि वो सिविलियन नहीं है। हम कार पार्किंग में गए और मुजम्मिल ने गाड़ी स्टार्ट की। ठीक उसी लम्हे पार्किंग से एक और गाड़ी निकली। सऊदी अरब में बड़ी अमेरिकन गाड़ियां मसलन कैडिलिक, बेविक, ओल्ड लोबेल और जर्मनी की मर्सिडीज के मुख्तलिफ मॉडल्स मेरी कमजोरी थी। मैं हर गाड़ी को तवज्जो से देखता। ये सफ़ेद रंग की शेवरलेट कैप्री क्लासिक थी। मुजम्मिल तो घर जाने का इरादा कर रहा था, लेकिन मैंने उसे कहा कि हम पहले शाहराह मद्रास पर रेड सी अपार्टमेंट्स में जाएंगे, जहां हमारे फर्स्ट मिलिट्री अटैची के कहने के मुताबिक एक अमरीकी पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तानी पायलट कैप्टन रजा रहता था, जिससे हमें बड़ी मुफीद मालूमात मिल सकती थी।
शाहराह मद्रास एक ऐसी सड़क है जहां ट्रैफिक बहुत मामूली होती है। एक मोड़ पर घूमते हुए मैंने देखा कि रेडिक इंटरनेशनल वाली सफेद गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। मेरी छठी हिस्स ने फौरन काम करना शुरू किया। हमारा पीछा किया जा रहा है, लिहाजा इस वक्त कैप्टन रजा से मिलना मौकूफ, और अब हमें उस पीछा करने वाली गाड़ी को चक्कर देना और झटकना है, क्योंकि उस गाड़ी में दो अफराद सवार थे। उस गाड़ी वालों को किसी सूरत भी हमारी रिहाइश गाह का इल्म नहीं होना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर मुजम्मिल ने एक दो और टर्न लिए और एक जगह सड़क के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी करके बाहर निकला और बोनट उठा लिया। पीछा करने वाली गाड़ी हमारे इतने करीब थी कि उसके रुकने का कोई जवाज नहीं बनता था। आहिस्ता रफ्तार से वो हमारे पास से गुजर गई। मैंने नोट किया कि ड्राइवर और उसके साथ बैठे हुए शख्स ने हमारे पास से गुजरते हुए अपने चेहरे दूसरी तरफ कर लिए थे ताकि पहचाने ना जा सकें। मुजम्मिल ने 5-6 मिनट इंजन को टटोलने के बाद बोनट बंद कर दिया। अब हमारा रुख एयरपोर्ट की जानिब था। मैंने अपनी तरफ की गाड़ी के बाहर लगे अकब में देखने वाले आईने का रुख इस तरह सेट किया कि पीछे आने वाली गाड़ियों को देख सकूं। अब वही सफेद गाड़ी खासा फासला रखकर हमारा पीछा कर रही थी। मैंने मुजम्मिल को कहा कि एयरपोर्ट पहुंचकर पार्किंग में गाड़ी लगाकर पीछा करने वाली गाड़ी का इंतजार करते हैं। हमें गाड़ी पार्क किए चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि वही सफेद गाड़ी आ गई और हमसे कुछ फासले पर पार्किंग में खड़ी हो गई। पीछा करना अब कन्फर्म हो गया था। मैंने मुजम्मिल को कहा कि गाड़ी स्टार्ट करे और तेजी से वापस ले चले। हम पार्किंग एरिया से बाहर निकल रहे थे तो वो गाड़ी भी अपनी जगह से हिली और हमारे पीछे हो ली। मैंने मुजम्मिल को कहा कि अब हद हो गई है और हमें इन पीछा करने वालों से दो दो हाथ करने ही होंगे। मुजम्मिल फौरन तैयार हो गया। मैंने उसे कहा कि अब वो फिर शाहराह मद्रास पर चले, क्योंकि वहां कम ट्रैफिक होती है। सफेद गाड़ी बदस्तूर हमारे पीछे थी। जब हम शाह मद्रास पर पहुंचे, रेड सी अपार्टमेंट्स के आगे कोई इमारत नहीं थी। मैंने मुजम्मिल से कहा कि अपार्टमेंट्स के खत्म होते ही दाएं जानिब अपार्टमेंट्स की बाउंड्री वॉल की तरफ घूमे और 30 मीटर आगे जाकर गाड़ी रोके और गाड़ी से फौरन बाहर आकर मेरे साथ पीछे की तरफ चले ताकि हम सफेद गाड़ी को रोक सकें। गाड़ी रुकते साथ ही हमने अपने रिवॉल्वर हाथों में थामे और पीछे की तरफ तेज कदमों से चले। सफेद गाड़ी अभी बाउंड्री वाल के साथ हमारी तरफ घूम ही रही थी कि हम उसके करीब पहुंच गए। हम उस गाड़ी के बिल्कुल सामने थे। गाड़ी एक झटके से रुकी और उसके दोनों जानिब फ्रंट सीट पर बैठे हुए दोनों अफराद पर हमने रिवॉल्वर तान लिए। अगरचे गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे और एसी भी चल रहा था, लेकिन हमारे इस बिल्कुल गैर मुतवक्के एक्शन से गाड़ी में बैठे हुए दोनों अफराद इस दर्जा बौखला गए कि उन्होंने अंदर बैठे बैठे अपने हाथ ऊपर उठा लिए। अपनी शक्ल शुबाहत और पुख्ता रंग से ये दोनों भारतीय लगते थे। हमने बैक वक्त दोनों अतराफ के दरवाजे खोले और उन दोनों के सरों पर अपने रिवाल्वरों के दस्तों से जोरदार चोटें लगाईं, जिनसे वो बेहोश हो गए। अगरचे ये जगह सुनसान थी, लेकिन किसी वक्त भी चौकीदार या कोई और इस तरफ आ सकता था। हमने तेजी से उनकी कमीजों और पतलूनों की तलाशी ली और शनाख्ती कार्ड और अकामे यानी सऊदी अरब में रिहाइश के इजाजतनामे निकाल लिए। मैंने गाड़ी का एसी बंद कर दिया और गाड़ी की चाबी निकाल ली ताकि उन्हें होश में आने के बाद भी गाड़ी चलाने में खासा वक्त लग जाए। 2 मिनट के अंदर ये सारा काम करके हम अपनी गाड़ी की तरफ लपके और उसे तेजी से मोड़कर वापसी की सड़क पर हुए और अपने अपार्टमेंट्स पर पहुंच गए। अकामों और शनाख्ती कार्ड से मालूम हुआ कि वो दोनों भारतीय हिंदू थे, लेकिन उनके शनाख्ती कार्ड रेडिक इंटरनेशनल के नहीं थे, बल्कि दोनों एक छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी मोस्ता के मुलाजिम थे। उससे दो नतीजे अखज़ किए जा सकते थे कि या तो वो हमारा पीछा हमारे रेडिक इंटरनेशनल में पहुंचने से पहले ही से कर रहे थे, और या वो रेडिक इंटरनेशनल की ही किसी और कंपनी के मुलाजिम थे। दूसरी सूरत में ये सवाल पैदा होता था कि उन्हें हमारा पीछा करने पर किसने मामूर किया था। फिरौन के पास तो हम आध घंटा बैठे थे, लेकिन राजेश से ज्यादा आध मिनट हमारी बात हुई थी और उसके बाद फौरी तौर पर हम अपनी गाड़ी लेकर चल पड़े थे। राजेश के पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो किसी को हमारा पीछा करने का कहे। अब सिर्फ फिरौन या कोई दूसरा ही हो सकता था। मैंने ये मसला दूसरे साथियों को बताया तो कैसर बोला, जब आपको यकीन है कि आपका पीछा किया जा रहा था और उनको होश में आने में और गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी लेने में भी खासा वक्त लगेगा, तो मेरे ख्याल में मैं और मेजर इमरान दूसरी गाड़ी लेकर जाते हैं और उनके होश में आने और उनको अपने ठिकाने पर पहुंचने का इंतजार करते हैं। अब हम उनका पीछा करेंगे और असल राज मालूम करके रहेंगे। रजी, जेसियो और अब्दुल्ला थाई भी उनके साथ जाने पर इसरार करने लगे। लिहाजा ये फैसला हुआ कि तीनों गाड़ियां लेकर उन साथियों को मुजम्मिल वहां तक ले जाए और खुद वापस आ जाए। दोनों गाड़ियों में बाकी साथी उनके होश में आने का इंतजार करें और उनका पीछा करें।
عمران بہت جوش میں تھا، کہنے لگا سر اس مشن کا ہیڈ مجھے مقرر کر دیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل کامیابی کی خبر سناؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ ہیڈ کوئی بھی نہیں ہوگا، سبھی ساتھی تمہارے اور کیسر کے کہنے پر عمل کریں گے۔ میں اپنے ساتھیوں کے جذبات سے بخوبی آگاہ تھا، وہ جان تو دے سکتے تھے لیکن ان میں جذبات سے دور رہ کر اور حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے میں مطمئن نہیں تھا۔ یہ بھارت تو تھا نہیں کہ میں ساتھیوں کو بزن یا حملہ کرو کہتا اور وہ مخالفین کو ڈھیر کر دیتے۔ سعودی عرب میں ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا، کیونکہ سعودی عرب سے پاکستان کی دوستی اس قدر گہری اور مضبوط تھی کہ دوسرے ممالک اس پر رشک کرتے تھے۔ ہماری ذرا سی بے احتیاطی یا بھارت کے آگے ہماری وجہ سے سعودی حکومت کی جواب دہی ہمارے ملکی تعلقات پر اثر انداز ہو سکتی تھی۔ میں نے عمران اور کیسر کو مزید ہدایات دیں اور کہا کہ کسی بھی صورت میں اسلحے کا استعمال نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی کو ہلاک کیا جائے۔ آپ کا یہ مشن صرف سرویلنس یعنی نگرانی تک محدود ہے۔ آپ نے صرف انفارمیشن حاصل کرنی ہے اور اس سے آگے ہرگز ایک قدم بھی نہیں اٹھانا۔ میں نے ساتھیوں کو رخصت کیا اور خود آج کے واقعات کے پیش نظر یہ سوچنے لگا کہ آخر ان پیچھا کرنے والوں کی ڈوریاں کن کے ہاتھ میں ہیں۔ میں رات کے 2 بجے تک اپنے ساتھیوں کے انتظار میں جاگتا رہا۔ مزمل تو 1 گھنٹے میں ہی ریڈ سی اپارٹمنٹس کے پیچھے باقی ساتھیوں کو کیپری کلاسک گاڑی دکھا کر واپس لوٹ آیا تھا۔ مزمل نے بتایا کہ وہ دونوں اس وقت بھی بے ہوش تھے۔ جب ساتھیوں کا انتظار کرتے کرتے 2 بج گئے تو میں نے مزمل کو جگا کر کہا کہ نگرانی کرنے والے ہمارے آدمی ابھی تک نہیں پہنچے، لہٰذا میں دونوں سپاہیوں کو لے کر ان کی تلاش میں جا رہا ہوں اور تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ہم چاروں ریوالوروں اور دستی بموں سے لیس تھے۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھی کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو گئے ہوں۔ میں نے مزمل سے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگا اگر ایسی بات ہوئی تو جدہ میں جتنے بھی بھارتی ہندو ہیں چاہے وہ سویلین ہوں یا فوجی، ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم چاروں گاڑی میں بیٹھنے ہی والے تھے کہ ہمارے ساتھیوں سے بھری دونوں گاڑیاں کمپاؤنڈ میں داخل ہوئیں۔ جب سب صحیح سلامت گاڑیوں سے باہر نکلے تو میں نے چین کا سانس لیا۔ مزمل نے عمران کا فوج میں سینئر ہونے کے ناطے اس سے دیر آنے کی وجہ پوچھی تو عمران بولا سر میں صرف گروپ لیڈر کو جواب دے ہوں۔ مزمل یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ سب ساتھی نچلے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تو بجائے عمران کے کیسر نے بولنا شروع کیا۔ ہم وہاں اس گاڑی کی مسلسل نگرانی کرتے رہے۔ رات 11 بجے کے قریب وہ دونوں ہوش میں آئے۔ ہم اپنی اپنی جگہوں پر ان کی حرکات و سکنات دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے پہلے ایک گاڑی میں سے باہر نکلا۔ دماغی چوٹ کی وجہ سے اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں دوسرا بھی باہر آ گیا۔ گاڑی کی چابی بھی نہیں تھی اور ان کی جیبیں بھی خالی تھیں۔ انہیں یقیناً احساس ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حملہ آور نزدیک ہی موجود ہوں۔ دونوں نے اپنے سروں کو سہلایا اور ایک دوسرے کے پیچھے سر پٹ دوڑتے ہوئے مین روڈ پر آ گئے۔ ہم اپنی گاڑیوں کی بتیاں بجھا کر ان کے پیچھے ہی مین روڈ پر آ گئے۔ کافی انتظار کرنے کے بعد ان کو ایک ٹیکسی ملی جس میں سوار ہو کر وہ ہمارے اپارٹمنٹس کے قریب ہی ایک سڑک پر آ گئے اور ایک بڑی بلڈنگ کے ایک اپارٹمنٹ کے انٹرکام پر کسی کو بلایا۔ ایک شخص نیچے آیا اور انہیں کچھ پیسے دیے جن سے انہوں نے ٹیکسی کو فارغ کیا اور اس آدمی کے ساتھ ہی اس کے گھر میں چلے گئے۔ کیسر یہ بتا کر خاموش ہو گیا تو میں نے پوچھا گھر کے اندر سے آنے والے آدمی کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ ہلکی روشنی میں فاصلے سے ہم حلیہ تو ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ سکے لیکن ان کے گھر کے اندر جانے کے بعد گھر پر لگی ہوئی نیم پلیٹ ضرور پڑھ لی اور نام سن کر شاید آپ چونک پڑیں۔ کیسر نے اپنے بیان کو پر لطف بناتے ہوئے جواب دیا رات کے 2 بجے کے بعد یہ لوگ واپس آئے تھے، ہم ان کے لیے پریشان ہو رہے تھے اور اب کیسر بات ادھوری چھوڑ کر سسپینس پیدا کر رہا تھا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا میں صرف آپ لوگوں کی سلامتی کے لیے متفکر تھا۔ آپ بخیریت واپس آ گئے ہیں یہی کافی ہے۔ آپ کھانا وغیرہ کھائیں اور آرام کریں۔ میں کرسی سے اٹھنے لگا تو کیسر نے میری جھنجھلاہٹ بھانپتے ہوئے سنجیدگی اختیار کی اور بولا جناب نیم پلیٹ پر لکھا ہے محمد نذیر، فرسٹ سیکرٹری سفارت خانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میں پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران نے بھی کیسر کی بات کی تائید کی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کا ایک ذمہ دار افسر اس حد تک گر سکتا ہے کہ بھارتی ہندوؤں کے ذریعے میری سرویلنس کروائے۔ یہ حضرت بھی کھٹمنڈو میں پاکستانی سفیر کی طرح پنجاب کے ہی رہنے والے تھے۔ میں حیران تھا کہ ان غداروں کی موجودگی کے باوجود پاکستان اب تک کیسے قائم ہے۔ کیا ہمارے سفارتی اور وزارت خارجہ کے راز اب بھی محفوظ ہیں؟ کیا ان کالی بھیڑوں سے ہمارا ملک بھی کبھی پاک ہو سکے گا؟
کیا سکوت ڈھاکہ جیسے المیے بار بار دہرائے جائیں گے؟ کیا ہم اس قابل بھی نہیں کہ اپنی آزادی کو برقرار رکھ سکیں؟ کیا گاندھی اور نہرو کی یہ پیش گوئی درست تھی کہ پاکستان صرف 40-45 سال میں ہی اکھنڈ بھارت کا ایک حصہ بن جائے گا؟ کیا سکوت ڈھاکہ کے بعد اندرا گاندھی کی تقریر، جس میں اس نے کہا تھا کہ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کر کے ہم نے دو قومی نظریے کو بحیرہ عرب میں غرق کر دیا ہے، درست تھی؟ کیا ہمیں انگریزوں کی 100 سالہ غلامی کے بعد اب ہندوؤں کی غلامی میں رہنا پڑے گا؟ دشمن کو تو ہم پر وار کرنے کا حق ہے، دکھ تو اس وقت ہوتا ہے جب اپنے لوگ ہی زخم دینے لگیں۔ غصے، شرم اور ندامت سے میرے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، جسے سب ساتھیوں نے محسوس کیا۔ مزمل، عمران اور کیسر میرے قریب آئے اور میری پشت سہلاتے ہوئے مزمل بولا، آپ کو جو دکھ ہوا ہے مجھے اس کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن آپ کو حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ چند یا بہت سے غداروں کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے محب وطن پاکستانی بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مل جائیں گے جو اپنے وطن کی آبرو اور سالمیت کے لیے کٹ مرنے کو ہمہ وقت تیار ہیں۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی بلکہ اپریل سن 74 سے مسلمانوں نے اس وطن کے لیے جانوں کی قربانی دینی شروع کر دی تھی۔ کچھ کو آزادی ورثے میں ملتی ہے اور کچھ آزادی چھین کر حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے بھی آزادی چھین کر حاصل کی تھی اور اسے برقرار رکھنے کے لیے اپنے خون سے جب بھی سینچنا پڑا تو جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ ہرگز آزردہ نہ ہوں اور دل میں یہ یقین رکھیں کہ پاکستان انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ ساتھیوں کی کہی ہوئی تمام باتیں لکھوں تو کئی صفحات بھر جائیں گے۔ غرض یہ کہ ساتھیوں کے دلاسے اور حوصلے سے مجھے بڑی تقویت ملی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے فرسٹ سیکرٹری اور راجیش سے نپٹا جائے۔ اگلے روز 11 بجے میں اکیلا پاکستانی سفارت خانے گیا۔ دونوں بھارتیوں کے شناختی کارڈ اور اقامے میرے پاس تھے۔ سفارت خانے کے باہر پاکستانیوں اور غیر ملکیوں کا پہلے کی طرح ہی ہجوم تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان گارڈز نے سلام کیا اور دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے دیا۔ اندر والے چپڑاسی نے بھی بڑے باادب ہو کر اندرونی دروازہ کھلوایا۔ میں نے اسے کہا کہ میں فرسٹ سیکرٹری سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے سیکرٹری کے دفتر کے چپڑاسی کو دروازہ کھٹکھٹا کر بلایا، جس نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا اور بہت ہی باادب ہو کر کہنے لگا، کیا آپ چٹ لکھنا پسند کریں گے یا سیدھے صاحب کے پاس جائیں گے؟ یہ سارا امتیازی سلوک میرے تھپڑوں اور فرسٹ ملٹری اٹیچی کے مجھے باہر تک چھوڑ کر آنے کی وجہ سے تھا۔ میں نے چٹ پر نام لکھ کر چپڑاسی کو دیا اور سیکرٹری نے مجھے فوراً ہی اپنے دفتر میں بلا لیا۔ بڑے اتفاق سے ملنے اور بیٹھنے کے لیے ایک کرسی پیش کرتے ہوئے وہ بولا، آج تو آپ کو چائے پیے بغیر میں جانے نہیں دوں گا۔ وہ تو ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور ادھر میرا جی چاہتا تھا کہ اس کا وہ حشر کروں جسے اس کی 7 پشتیں بھی نہ بھول سکیں۔ سیکرٹری کے پاس پہلے سے 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ میں نے فرسٹ سیکرٹری کو کہا کہ مجھے اس سے علیحدگی میں بات کرنی ہے۔ وہ دونوں میری بات سنتے ہی اٹھ کر چلے گئے۔ یہ ان جی حضوریوں کی قسم تھے جو اعلیٰ افسر کے پاس بلا وجہ جا کر چاپلوسی اور خوشامد کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی میں نے خاموشی سے دونوں اقامے اور شناختی کارڈ نکال کر میز پر اس کے سامنے رکھ دیے۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں دیکھ کر اس کا رد عمل دیکھوں۔ نذیر نے انہیں الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولا، بھارتی ہندوؤں کے ہیں؟ جی ہاں، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ان کا آپ سے کیا واسطہ ہے، میں نے جارحانہ انداز میں کہا۔ میں مسلسل نذیر کی آنکھوں اور چہرے کو دیکھ رہا تھا، لیکن ان میں کوئی پریشانی دکھائی نہ دی۔ نہ تو میں نے ان لوگوں کو کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی ان کو جانتا ہوں، نذیر نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے اسی انداز میں کہا، یہ دونوں کل رات آپ کے گھر گئے اور آپ انہیں اپنے گھر کے اندر لے گئے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں نہیں جانتے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اپنی بات پر قائم ہوں، نذیر نے اسی ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا جو وزارت خارجہ کے ملازمین کا امتیاز ہے۔ نذیر صاحب، اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا آپ مجھے بتا سکیں گے کہ آپ کی رہائش کہاں ہے؟ میرے اس سوال پر نذیر نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ آپ نے ایئرپورٹ جاتے ہوئے ایک چوک کے درمیان ایک بہت بڑا سائیکل دیکھا ہوگا جسے نمائش کے لیے لگایا گیا ہے۔ اس چوک کے بائیں ہاتھ والی سڑک پر 3 گھر چھوڑ کر چوتھا میرا گھر ہے، جسے میں سیکنڈ سیکرٹری کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جس گھر پر گزشتہ رات کیسر اور عمران نے فرسٹ سیکرٹری کی نیم پلیٹ دیکھی تھی، وہ نذیر کے بتائے ہوئے گھر سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ میں اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نذیر بولا، آخر بات کیا ہے، مجھے بتائیں تاکہ آپ کی اور میری الجھن دور ہو سکے۔ میں نے نذیر کو کہا
کہ آدھے گھنٹے کے لیے کیا وہ میرے ہمراہ باہر چلنے کو تیار ہے؟ نذیر نے ہاں کہا تو میں نے اس کے فون پر عمران اور کیسر کو کہا کہ وہ دونوں جلد از جلد پاکستانی سفارت خانے پہنچ جائیں اور گارڈ کو اپنے نام بتائیں۔ فون کرنے کے بعد میں نے نذیر کو کہا کہ میرے دو ساتھی کیسر اور عمران نامی یہاں 15-20 منٹ میں پہنچ جائیں گے، لہٰذا گارڈ کو کہلا دیں کہ ان کی آمد کی ہمیں فوراً اطلاع دے۔ قصہ کوتاہ عمران اور کیسر کے آنے کے بعد میں نذیر کو اپنی گاڑی میں لے کر پہلے اس کے گھر گئے جس میں وہ سیکنڈ سیکٹری کے ساتھ رہ رہا تھا۔ نذیر ہمیں ڈرائنگ روم میں لے گیا جہاں اس کی بیٹی ہم چاروں کے لیے ٹھنڈے مشروب لے کر آئی۔ اس کے گھر سے اٹھ کر ہم باہر نکلے تو عمران اور کیسر کی گاڑی اب آگے تھی اور ہماری پیچھے۔ وہ دونوں ہمیں اس گھر کے سامنے لے گئے جس پر نذیر کے نام اور عہدے کی تختی لگی ہوئی تھی۔ اگر صرف نام ہوتا تو مغالطے کی گنجائش تھی، لیکن عہدے، سفارت خانے اور ملک کے نام نے مغالطے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ نذیر اپنے نام اور عہدے کی نیم پلیٹ کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر اسی حالت میں رہنے کے بعد نذیر نے میرا بازو پکڑا اور سہمے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ میں نذیر کو یہ کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ ہمیں یہاں رکنا نہیں چاہیے ورنہ یہ لوگ چوکنے ہو جائیں گے۔ میں نے عمران اور کیسر کو کہا، میں نذیر صاحب کو سفارت خانے چھوڑنے جاتا ہوں۔ یہاں کیسر اس مکان کی نگرانی کرے اور عمران دونوں فوجی سپاہیوں اور جیسیوں کو لے کر یہاں آ جائے اور 3-3 گھنٹے کی اس وقت تک مستقل نگرانی کی جائے جب تک کہ ہم اپنے آئندہ لایا عمل کی تیاری نہ کر لیں۔ یہاں ہر آنے جانے والے پر نگاہ رکھی جائے اور ان کی آمد و رفت کو نوٹ کیا جائے۔ یہ ہدایات دے کر میں نذیر کو سفارت خانے چھوڑ کر گھر چلا گیا۔ نذیر نے راستے میں مجھ سے کئی مرتبہ ہمارے متعلق پوچھا مگر میں نے اسے ٹال دیا۔ فرسٹ ملٹری اٹیچی نے جب اسے میرے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا تو مجھے اپنا صحیح تعارف کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ نذیر اپنا گھر دکھانے کے باوجود میرے ذہن میں کلیئر نہیں ہوا تھا۔ اس کے پاکستان کے خلاف باتیں کرنے کا فرسٹ ملٹری اٹیچی نے مجھے جو کچھ بتایا تھا اس کے پیش نظر نذیر سے یہ بھی ممکن تھا کہ اپنی پاکستان دشمن سرگرمیوں کے لیے اس نے یہ علیحدہ مکان لے رکھا ہو، لیکن وہ اپنی نیم پلیٹ ہرگز نہ لگاتا۔ ہمیں نہ صرف اس عقدے کا حل تلاش کرنا تھا بلکہ جو بھی اس گھناؤنے کھیل میں شامل تھا ان سب کو ٹھکانے بھی لگانا تھا۔ میں نے حالات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا تھا کہ صرف ریپڈ ایکشن سے ہی ہم اس سازش کو بے نقاب کرنے اور اس کے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں گے، ورنہ دشمن اپنی نشاندہی ہونے پر کوئی نشان چھوڑے بغیر غائب ہو سکتا ہے۔ رات کے 9 بجے ہوں گے جب میرے نگرانی کرنے والے ساتھیوں میں سے ایک نے گھر آ کر بتایا کہ اس گھر کے اندر سے ایک شخص باہر آیا اور اس نے نذیر کی نیم پلیٹ اتار کر بنگلہ دیش کے فرسٹ سیکٹری محب اللہ کے نام کی پلیٹ لگا دی۔ یہ نئی بات سن کر میں نے مزمل، عمران اور کیسر سے فوری میٹنگ کی اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ گورکھ دھندا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر اس گتھی کو سلجھانے میں ہم نے وقت ضائع کیا تو عین ممکن ہے کہ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہ آئے لیکن یہ لوگ غائب ہو جائیں۔ لہٰذا آج رات ہی اس گھر اور پاکستانی سفارت خانے کے قریب والے اس گھر پر جہاں راجیش رہتا ہے دھاوا بولا جائے۔ بارودی اسلحہ ہمراہ ضرور ہو لیکن اسے استعمال کرنے سے آخر وقت تک اجتناب کیا جائے۔ دونوں گھروں میں پہلے ماہا اور سپنا داخل ہوں گی کیونکہ صنف نازک ہونے کے باعث ان کے لیے بند دروازہ کھلوانا نسبتاً آسان ہوگا۔ کیسر کا رامپوری چاقو بھی صرف اسی وقت استعمال کیا جائے جب آہنی مکے اور ہاتھوں سے دشمن کو ہلاک کرنا ممکن نہ رہے۔ غرض یہ کہ مکمل تیاری کے ساتھ ہم سب ساتھی 11 بجے رات تینوں گاڑیوں میں نیم پلیٹ والے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ماہا اور سپنا نے برقعے اوڑھ رکھے تھے۔ ہم نے تینوں گاڑیاں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ کھڑی کر دیں اور ماہا اور سپنا کو ہمراہ لے کر کیسر، مزمل، عمران اور میں اس گھر کے دروازے پر پہنچے۔ رضی، تھائی نمبر 2 اور دونوں سپاہی ہماری سیکنڈ ڈیفنس لائن کے طور پر ہم سے چند قدم پر تیار حالت میں کھڑے ہو گئے اور جیسیوں کو ہم نے گاڑیوں کی نگرانی اور باہر کے حالات پر نظر رکھنے کے لیے گاڑیوں کے پاس ہی چھوڑ دیا۔ ماہا نے 4 مرتبہ بیل بجائی تو کسی نے گھر کا دروازہ کھولا۔ ماہا نے عربی زبان میں اسے کہا کہ ہم دونوں ڈرائیور کے ہمراہ گھر جا رہی تھی کہ راستے میں خیال آیا کہ میں اپنا بیگ اس گھر میں ہی بھول آئی ہوں جہاں ہم رات کے کھانے پر مدعو تھے۔ اب اپنے میزبانوں کو فون پر کہنا ہے کہ میرا بیگ اپنے ڈرائیور کے ہاتھ ہمارے گھر بھیج دے۔ گھر والا عربی زبان سے ناواقف تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ پھاڑے ماہا اور سپنا کو دیکھے جا رہا تھا۔ ماہا نے اس کی مشکل سمجھتے ہوئے ٹیلی فون اور ایمرجنسی کہا تو اس نے دروازے کی سیفٹی چین کھول کر انہیں اندر آنے کا کہا۔ ہم 4 ساتھیوں کا گروپ جو اندھیرے میں کھڑا تھا، ماہا اور سپنا کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سپنا جو دونوں کے پیچھے تھی ان کو دھکیلتا اندر داخل ہوا۔
कैसर ने सीटी बजाकर सेकंड डिफेंस लाइन वालों को सिग्नल दिया और वो भी पलक झपकने में हमारे पीछे ही मकान में घुस आए। जिसने दरवाजा खोला था उसने जो इतने अजनबियों की यलगार देखी तो वो चिल्लाता हुआ एक कमरे में दाखिल हुआ। कैसर और इमरान भी उसके पीछे ही उस कमरे में गए। इतनी देर में माहा ने अपना बुर्का उतार दिया था। मुजम्मिल और मैं माहा के साथ दूसरे कमरों की तरफ लपके। कमरों के दरवाजे बंद थे लेकिन लॉक नहीं थे। हम पहले जिस कमरे में दाखिल हुए उसमें दो अफराद दो बेडों पर लेटे हुए थे। हमें देखते ही उछल कर फर्श पर खड़े हो गए और कराटे के पैंतरे लेने लगे। माहा ने यके बाद दीगरे उन दोनों को घूम घूम कर किक्स लगाई। वो उनसे संभलने भी ना पाए थे कि मुजम्मिल और मैं उन पर झपटे। मुजम्मिल को तो कराटे की अलिफ बे भी नहीं आती थी और मैं भी ट्रेनिंग के दौरान चंद इब्तदाई असबाक ही ले सका था, लेकिन हमारे डील डोल के आगे उनकी कुछ ना चल सकी। उनकी टांगें हवा में ही चलती रह गईं और हमने उनको उनकी नाजुक पतली कमरों से दबोचा और फर्श पर यूं पटक दिया जैसे वो तरबूज हों। सर और पुश्त पर चोटें लगने से वो कराहने लगे। मैंने माहा और सपना को कहा कि वो इमरान और कैसर के कमरे में जाएं, मुमकिन है उन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो, और दोनों सिपाहियों को कहें कि रस्सियां लेकर इस कमरे में आ जाएं। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, हम पूरी तैयारी के साथ निकले थे और रस्सियों के अलावा हमारे पास बड़ी बोरियां भी थीं जिनमें लाशें रखकर समुंदर के हवाले किया जा सकता था। सिपाहियों ने उन दोनों के हाथ पांव बांधे और मुंह कपड़े से बंद कर दिए। सिपाहियों की निगरानी में छोड़कर हम दूसरे कमरे में गए। वहां इमरान और कैसर ने दो आदमियों को अपने आहनी शिकंजों में जकड़ रखा था और उनके चेहरों पर घूंसों की चांद मारी कर रहे थे। मैंने मुजम्मिल को कहा कि वो दूसरे कमरे से सिपाहियों को यहां भेजकर खुद वहीं ठहरे। सिपाहियों ने उस कमरे में आकर उन दोनों के भी हाथ पांव बांध दिए। मैंने सिपाहियों को कहा कि पहले वाले दोनों को इसी कमरे में उठा लाएं। इस हाथापाई और मुकाबले के बाद मैंने देखा कि मुजम्मिल का और मेरा सांस फूला हुआ था। हम दोनों उम्र के उस हिस्से में थे जहां इंसान की सेहत ठहर जाती है और फिर बतदरीज माइल बाजवाल होती जाती है। मैं तो डीएमआई की हिरासत के दौरान उनके तशद्दुद की वजह से पहले ही अपनी सेहत गंवा बैठा था, लेकिन मुजम्मिल भी फौजी होने के बावजूद खासा निढाल लगता था। बहरहाल चंद मिनट में हमने अपने सांस बहाल होने पर उन चारों की इंटेरोगेशन शुरू की और माहा और सपना दूसरे कमरों में कागजात और हमारे मतलब की दूसरी अशिया तलाश करने चली गईं। उन चारों से मैंने उनके नाम पूछे तो उन्होंने जो नाम बताए साफ मालूम होता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने दो तीन और सवालात पूछे तो उनके भी उन्होंने ऐसे जवाब दिए जो सरीहन गलत थे। मैं उन्हें हलाक करके सिर्फ लाशें ही नहीं छोड़ना चाहता था, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो वो दे नहीं रहे थे। मैंने सिपाहियों को कहा कि दोनों कमरों की खिड़कियों पर पर्दे लटकाने वाले लोहे की राड उतार लाएं। बारीक राड शायद इन्हें बुलवा सकें। चुनाचे राड आने पर मैंने दोनों सिपाहियों कैसर और इमरान को कहा कि इनको लिटाकर और इनकी गर्दनों पर राड रखकर इन्हें हाथों से दबाएं। अभी ये काम शुरू भी नहीं हुआ था कि सपना एक रेडियो ट्रांसमीटर और माहा पलंग की चादरें, ढेर सारे कागजात और एक सूटकेस लेकर आ गईं। माहा ने बताया कि ट्रांसमीटर तो एक पलंग के नीचे से मिला है और सूटकेस में कागजात और फाइलें हैं। मेज पर पड़े हुए सारे कागजात चादरों में हैं। ट्रांसमीटर को देखते ही उन चारों के रंग फक हो गए। इधर मेरे साथियों ने राड को दबाना शुरू किया। जब उनके सांस रुकने लगे तो वो गूं गूं करने लगे। मैंने एक के मुंह से कपड़ा हटाने का कहा। कपड़ा हटते ही वो बोला, ये तीनों कुछ बताएं या ना बताएं, मैं आपको ये बात 16 आने दुरुस्त बताऊंगा, बस मुझे मारे ना। मैंने उस भारती की इस ऑफर के सब कुछ बताने पर तैयार हूं, मुझे ना मारें। सुनी अनसुनी करते हुए साथियों को उनके गले राड से दबाते रहने का कहा। मुझे उसके अहकामात पर अमल नहीं करना था। मैं एक बुनियादी बात जानता था कि हिंदू के खमीर में ही ये बात नहीं है कि तशद्दुद सहे और जबान न खोले। मुझे यकीन था कि बाकी तीनों भी बहुत जल्द ही ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचकर ऐसी ही पेशकश करने पर मजबूर हो जाएंगे, और हुआ भी ऐन मेरे ख्याल के मुताबिक। बाकी तीनों ने भी यके बाद दीगरे गूं गूं करके अपने बंद मुंह खुलवाए और इंतहाई इल्तजाई लहजे में हमें अपने मुतल्लिक सब कुछ बताने की ऑफर दी। मैंने सिपाहियों और रजी की मदद से पहले भारती को दूसरे कमरे में शिफ्ट करवाया और बाकी तीनों के मुतल्लिक रजी को कहा कि अपना रिवॉल्वर हाथ में लेकर बैठ जाए और इन तीनों में से किसी ने अगर जरा भी हिलने या बोलने की कोशिश की तो उसके सर में गोली मारकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दे। रजी को मैंने यह ऑर्डर इतनी ऊंची आवाज में दिया कि तीनों भारतीय अच्छी तरह से सुन लें। मैं कैसर को भी उनकी निगरानी पर छोड़कर मुजम्मिल और इमरान के साथ दूसरे कमरे में आ गया जहां पहले भारती को ले जाया गया था। मैंने सिपाहियों को कहा कि पहले इसके सर पर 20 जूते मारें
تاکہ اسے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ ہم کسی قسم کا بھی جھوٹ سننے کو تیار نہیں۔ اسی ہندو کی ہوائی چپلوں سے سپاہیوں نے اس کے سر پر مساج کیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے اسے کہا کہ اب بولے، اور اگر ذرا بھی غلط بیانی کی تو ہر غلط بات پر اس کے سر پر 50 جوتے مارے جائیں گے۔ سر پر جوتے لگنے اور میری وارننگ سے اس کی قوت مدافعت اگر تھوڑی بہت باقی بھی تھی تو وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ جو کچھ اس نے بتایا میں تقریباً اسی کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سر، میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، بس میری جان بخشی کر دیں۔ ہم چاروں دہلی میں ڈی ایم آئی کے ایکسٹرنل ونگ یعنی بیرون ملک کے شعبے میں ملازم ہیں۔ ہمیں 2 ماہ قبل مختلف بھارتی کمپنیوں میں، جن کے دفاتر جدہ میں ہیں، ملازمت کے ویزے دلوا کر یہاں بھیجا گیا۔ میرا نام وکرم ہے اور میں وائرلیس آپریٹر ہوں۔ میرے ساتھیوں کے نام ہری چند، اوم پرکاش اور لکشمی کانت ہیں۔ ہمیں اس مکان میں ان ہدایات کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ ہم کم سے کم لوگوں سے ملیں۔ فوج کے ایک جنرل حکم لال جی یہاں ہمیں سیٹ کرنے اور ٹاسک دینے کے لیے آج سے 15-20 روز پہلے یہاں آئے تھے۔ انہوں نے ہمیں سی بی آئی کے ایک افسر سے یہ کہہ کر ملوایا کہ جب تک ہم انڈیپینڈنٹ یعنی کسی کی مدد کے بغیر کام کرنے کے قابل نہ ہو جائیں، اس وقت تک ہمیں سی بی آئی کے اس افسر کے احکامات پر کام کرنا ہوگا۔ جنرل صاحب اور سی بی آئی کے افسر جگدیش یعنی ترپاٹھی ایک روز چھوڑ کر ہمیں ملنے آتے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس مکان میں عنقریب ہی ہم سے زیادہ تجربہ کار اور مڈل ایسٹ کے ماہر آدمی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جگدیش صاحب نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہاں پاکستان اور بنگلہ دیش کے سفارت خانوں کے کارکنوں کے بھیس میں کام کریں گے۔ ہری چند اور لکشمی کانت بنگالی زبان پر عبور رکھتے ہیں۔ میری ہندی پاکستانی اردو کی طرح صاف ہے، اور اوم پرکاش مجھ سے بھی صاف اردو بولتا ہے، اور اسے تھوڑی بہت پنجابی بھی آتی ہے۔ جنرل صاحب اور جگدیش 8-10 روز سے زیادہ ہو گئے ہیں یہاں نہیں آئے۔ یہاں پر پریکٹس کے لیے ہر رات 1 بجے ٹرانسمیٹر پر مجھے ایک فریکوینسی پر رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس فریکوینسی پر میں ہر رات رابطہ کرتا اور اپنی اور باقی ساتھیوں کی خیریت بتاتا ہوں۔ ہم پریکٹس کے لیے ہر 2 روز کے بعد پاکستانی اور بنگلہ دیشی فرسٹ سیکٹریوں کی نیم پلیٹیں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ آرڈر اس لیے دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں جاسوسی کی غرض سے آنے کی وجہ سے ہم کو جو ٹینشن یعنی ذہنی دباؤ ہے وہ کم ہو سکے، اور ہم ان دونوں ملکوں کے کور میں کام کرنے کی میں بھی کوئی جھجک محسوس نہ کریں۔ وکرم نے جو کچھ بتایا تھا مجھے اس کی تصدیق اس کے ساتھیوں سے کرنی تھی۔ 4 کمروں کے اس فلیٹ کے تیسرے کمرے میں سپاہی اسے کھینچ کر لے گئے تو میں نے دوسرے بھارتی کو اس کمرے میں لانے کا کہا۔ اس کی بھی پہلے جوتوں سے مرمت کی گئی۔ اس نے بھی وہی باتیں دہرائیں جو وکرم پہلے بتا چکا تھا۔ تیسرے اور چوتھے کا بیان بھی پہلے دونوں سے مختلف نہیں تھا۔ ان چاروں نے میرے پوچھنے پر یہی بتایا کہ 2 شخص ایک ٹیکسی میں یہاں کل رات آئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ انہیں بے ہوش کر کے لوٹ لیا گیا ہے، اور ان کی گاڑی کی چابی بھی غائب کر دی گئی ہے۔ انہیں ٹیکسی کی کرائے کی ادائیگی کے لیے کچھ رقم درکار تھی۔ ہم بھلا اجنبیوں کو پیسے کیوں دیتے؟ لیکن جب انہوں نے جنرل صاحب اور جگدیش صاحب کا نام لیا اور ہمارے ٹرانسمیٹر سے ہر رات ٹرانسمٹ کرنے کی فریکوینسی بھی بتا دی، تو ہم انہیں گھر کے اندر لے آئے اور انہیں ٹھنڈا وغیرہ پلا کر پیسے دیے۔ ان کی حالت بڑی خراب ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہمارے پاس ٹھہرنے کے بعد وہ چلے گئے۔ ان چاروں سے ہمیں جو کچھ بھی معلوم ہو سکتا تھا اسے جان کر اب ہمارے لیے بڑا مسئلہ وہ خود بن گئے تھے۔ ڈی ایم آئی کے بیرون ملک کے شعبے کا مجھے پہلی بار علم ہوا تھا۔ بعد میں بھارتی انٹیلیجنس کور کے تعاون سے اسی شعبے نے را کا نام اپنا لیا، اور اس کا جال پھیلتے پھیلتے ایشیا سے نکل کر یورپ تک جا پہنچا، لیکن اپنے نااہل افسران اور کم ہمت کارکنوں کے باعث اس کا عملی دائرہ کار صرف پاکستان اور افغانستان تک ہی محدود ہے، اور ان ممالک میں بھی را نے صرف بے غیرت اور بے ضمیر پاکستانی وطن فروشوں کو خریدنے اور ان کے ذریعے مخالفانہ پراپوگنڈے اور بم دھماکوں کے ذریعے عوام کو ہراساں کرنے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اب تک را کے صرف چند بھارتی ایجنٹ ہی پاکستان میں پکڑے گئے ہیں، کیونکہ بعض بے ضمیر اور بے غیرت غدار پاکستانی را کے ایجنٹ بن کر ان کا مشن پورا کر رہے ہیں۔ بھارت نے پاکستان سے اپنے طویل بارڈر کے نزدیک ہی اپنے علاقے میں درجنوں ٹریننگ کیمپ کھول رکھے ہیں، جہاں ان بے غیرت پاکستانیوں کو اسلحہ چلانے اور بم بنانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جن کی برین واشنگ ان کی سیاسی دہشت گرد جماعت کرتی ہے۔ ناپختہ ذہن کے نوجوانوں کو پاکستان اور ان کے اپنے مستقبل سے مایوس کر کے انہیں بالکل مجیب الرحمان کے بنگلہ دیش کی طرح جناح پور کے سنہری خواب دکھائے جاتے ہیں، اور ان نوجوانوں کے جذبات سے کھیل کر انہیں دہشت گردی، قتل و غارت اور بھتہ وصولی کے کام سونپے جاتے ہیں۔
ان کا لیڈر جسے جنرل ضیاء الحق نے امریکہ سے بلوا کر جہاں وہ پیٹرول پمپ پر کام کرتا تھا جماعت اسلامی اور پی کے زور کو کچلنے کے لیے ایک سیاسی جماعت بنانے کا کہا، اس شخص نے اپنی لچھے دار تقریروں سے یہاں کے عوام کو ایسے سنہری باغ دکھائے کہ ہمارے بھولے بھالے کچھ عوام اس کو اپنا راہبر، نجات دہندہ، پیر اور نہ جانے کیا کیا سمجھ کر آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ جب دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہوئے اس کا یہاں رہنا محال ہو گیا تو یہ لندن جا کر بیٹھ گیا اور وہاں سے اپنے پارٹی لیڈروں کو ہدایات اور پارٹی کے جذباتی کارکنوں سے ٹیلی فونک خطاب کرنے لگ گیا۔ اس کے دماغ میں سری لنکا کے تامل ٹائیگرز کی طرح اپنی پارٹی کے نوجوان کارکنوں کو ملک اور حکومت کے خلاف لڑائی کے لیے تیار کرنے کا سودا سمایا ہوا تھا، لیکن کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی، تامل ٹائیگرز اپنی گردنوں میں ہمیشہ سائنائڈ کے کیپسول باندھے رکھتے ہیں۔ سری لنکا کی آرمی کے ہاتھ آج تک کوئی زندہ تامل ٹائیگر نہیں آیا، لیکن یہاں ان پیر صاحب کے ٹائیگر جن کے نام دمبا، مادہ، کنکٹا ان کی اوقات کو ظاہر کرتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں تو تھانے کے ڈرائنگ روم کی سیر کے شروع میں ہی سب کچھ پٹر پٹر بول دیتے ہیں۔ ان کے ظلم کرنے اور بزدلی دونوں کی کوئی حد نہیں۔ حال ہی میں کراچی میں دہشت گردوں کا سرغنہ اجمل پہاڑی نے جس طرح اپنے ساتھیوں کو پکڑوانے اور ماضی میں تشدد سے اس کے ہاتھوں ہلاک کیے جانے والے بے گناہ لوگوں کے ڈھانچے برآمد کروائے، اسی سے اس کی اور اس جیسے دہشت گردوں کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آج کے اخبارات میں ان پیر صاحب کی وزیر اعظم بننے کے امکانات کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ مجھے تو یہ کسی چرسی کی ہانکی ہوئی بڑھ معلوم ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے 12 اکتوبر 1999 سے پہلے کے حالات و واقعات کو سامنے رکھیے تو یہ بھی کوئی بالکل ہی ناممکن بات نہیں۔ جیسے خواجہ معین کے مشہور ٹی وی ڈرامے تعلیم بالغاں کے ایک سین میں استاد طلباء کو بتاتا ہے کہ کسی زیر تعلیم کو جب ووٹ کا واؤ مل جاتا ہے تو وہ زیر تعلیم وزیر تعلیم بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان کے ماضی پر نگاہ ڈالیں تو غدار اعظم بھی دوبارہ وزیر اعظم بن گیا تھا کیونکہ جعلی ووٹوں کا مینڈیٹ اسے مل گیا تھا۔ ان چاروں بھارتی ڈی ایم آئی کے کارکنوں سے جتنا بھی ممکن تھا معلومات حاصل کرنے کے بعد میں نے عمران، مزمل اور کیسر کو کہا کہ ان کو زندہ چھوڑنے کا مطلب اپنے لیے مصیبت مول لینا ہے۔ ان تینوں نے کہا کہ آپ ماہا، سپنا اور ان سے ملنے والے ٹرانسمیٹر اور کاغذات کو لے کر گھر جائیں، ہم ان چاروں کو ٹھکانے لگا کر جلد ہی گھر آ جائیں گے، اور پھر ہم آج رات ہی راجیش کی رہائش کا اور ملحقہ دفتر پر دھاوا بول دیں گے۔ میں تو ماہا، سپنا اور اس گھر سے ملنے والے ٹرانسمیٹر اور کاغذات کو لے کر گھر آ گیا۔ ماہا اور سپنا تو ہماری ضرورت کی انفارمیشن کے کاغذات کی چھانٹی میں مصروف ہو گئیں اور میں ساتھیوں کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر اور کبھی باہر نکل کر ان کی راہ دیکھنے لگا۔ بحیثیت گروپ لیڈر کے ان کی سلامتی اور مشن کی کامیابی کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ خدا خدا کر کے کافی دیر کے بعد میرے ساتھی اپنی گاڑیوں میں واپس لوٹے۔ سب کا بھوک، پیاس اور تھکاوٹ سے برا حال ہو رہا تھا۔ مزمل نے ڈرائنگ روم میں جہاں ہم سب بیٹھے تھے اپنے کام کی رپورٹ دیتے ہوئے کہا، آپ کے جانے کے بعد انہی لوہے کے راڈوں کے ساتھ ہم نے ان چاروں کو ختم کر دیا۔ کیسر نے ایک عقل مندی کی کہ انہیں ہلاک کرنے سے پہلے لاسٹ میوٹ انفو یعنی آخری منٹ کی انفارمیشن لینے کے غرض سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کون سی گاڑی استعمال کر رہے ہیں۔ ایک نے بتایا کہ ٹیوٹا کرولا سبز رنگ کی گاڑی پارکنگ میں کھڑی ہے جسے وہ بازار سے سودا سلف لانے اور دوسرے نجی کاموں کے لیے کبھی کبھار استعمال کرتے ہیں کیونکہ انہیں زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں ہی رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیسر نے ان سے گاڑی کی چابی بھی لے لی۔ ابھی تک وہ چاروں اسی غلط فہمی میں تھے کہ ہم ان کو مار پیٹ کر چھوڑ دیں گے، اس لیے وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے ہم سے پورا تعاون کر رہے تھے۔ کیسر اور عمران نے آپس میں مشورہ کر کے انہیں کہا کہ انہیں اب ہمارے افسر اعلیٰ کے پاس لے جایا جائے گا اور اگر انہوں نے وہاں بھی سچ بولا تو وہ انہیں رہا کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ کیسر نے پارکنگ میں جا کر ان کی گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ کے لیے ایک خالی حصے میں لے جا کر کھڑی کر دی۔ اس دوران ہم نے ان چاروں کی لاشوں کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے آزاد کیے اور ان کے منہ پر بندھے کپڑے ہٹائے۔ دونوں سپاہی رضی اور عبداللہ تھائی ایک ایک کر کے ان کی لاشوں کو بازوؤں سے تھام کر ان کی گاڑی تک لے گئے، جہاں کیسر اور عمران ان کے بے جان جسموں کو سیٹ پر یوں بٹھاتے جیسے زندہ ہوں۔ جب ان سب کو ان کی ہی گاڑی میں بٹھا دیا گیا تو کیسر نے ان کی گاڑی اسٹارٹ کی۔ پیچھے ہماری دونوں گاڑیاں تھیں۔ شاہراہ فلسطین سے گزرتے ہوئے کیسر نے ایک پیٹرول پمپ سے موبل آئل کے 2 ڈبے خریدے اور تھوڑی دور آگے جا کر دونوں ڈبوں سے موبل آئل زمین پر الٹ کر انہیں خالی کر لیا اور ایک دوسرے پیٹرول پمپ سے گاڑی میں اور ان دونوں خالی ڈبوں میں پیٹرول بھروایا
اور گاڑی سیدھی آگے لے جا کر اس اوور ہیڈ برج پر جا پہنچا جہاں سے ایک سڑک مکہ معظمہ کو اور دو سڑکیں جدہ شہر کو جاتی ہیں۔ اوور ہیڈ برج کو عربی زبان میں کبری کہتے ہیں۔ کیسر نے راستے سے ہی ایک وزنی پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ اس نے برج سے شہر کو جانے والی سڑک پر جو بلندی سے نیچے آتی تھی گاڑی کھڑی کی اور پیٹرول بھرے دونوں ڈبے چاروں لاشوں پر خالی کر دیے۔ پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایکسیلیٹر پر پتھر رکھ کر اسے پورا دبا دیا اور لاشوں کو دیا سلائی دکھا کر گاڑی کو گیئر میں ڈال کر خود باہر آ گیا۔ جلتی ہوئی لاشوں کے ساتھ گاڑی تیزی سے ڈھلوانی سڑک پر بھاگتی ہوئی ایک جانب کی ریلنگ کو توڑتی ہوئی تقریباً 40 فٹ نیچے لڑکھنیاں کھاتی جا گری۔ انجن اور پیٹرول ٹینک نے جو لبالب بھرا ہوا تھا آگ پکڑ لی تھی۔ گاڑی نیچے گری تو ایک دھماکے کے ساتھ بلند شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ اب ہمارا وہاں مزید ٹھہرنا بے سود اور خطرناک تھا، لہٰذا ہم کیسر کو لے کر سیدھے گھر واپس آ گئے۔ ہمارے مشن کا آدھا حصہ تو مکمل ہو چکا تھا، باقی آدھے کے لیے جانے سے پہلے ہم نے کھانا کھایا اور چائے پی کر تازہ دم ہوئے۔ رات کے ٹھیک 1:30 ہم نے راجیش کے گھر کا رخ کیا۔ ہمارے سارے ساتھی تینوں گاڑیوں میں پاکستانی سفارت خانے کے قریب اس کوٹھی کے قریب پہنچے۔ چونکہ اس علاقے میں کئی سفارت خانے تھے اس لیے پولیس کی پیٹرولنگ پارٹیاں بھی یہاں چکر لگاتی رہتی تھیں۔ ہم نے اپنی گاڑیاں اس گھر سے قدرے فاصلے پر دوسری کوٹھیوں کے باہر اس طرح سے کھڑی کی جیسے یہ گاڑیاں انہی کوٹھیوں والوں کی ہوں۔ گاڑیوں سے نکل کر ہم نے راجیش کی رہائش گاہ کی چار دیواری کو پھلانگا۔ اس کوٹھی کے آدھے حصے میں اس وقت بھی لائٹ جل رہی تھی اور چھت پر 30 فٹ بلند ایریل دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت بھی وائرلیس ٹرانسمیٹر سے پیغامات کی آمد و رفت جاری تھی۔ کوٹھی میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی گھنٹی بجانی ضروری تھی۔ رات کے اس وقت گھر والوں کو یقیناً کسی کی آمد کی توقع نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے خفیہ ٹرانسمیٹر چالو کیا ہوا تھا۔ ہم نے کوٹھی کے چاروں طرف گھوم کر دیکھا، تمام کھڑکیاں بند تھیں۔ عمران نے مجھے سرگوشی میں کہا، سر ہم یہاں کسی سے ملنے نہیں آئے جو سیدھے راستے سے گھر میں داخل ہوں۔ ہمیں تو ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنا اور ان کو اگلے جہاں کی راہ دکھانی ہے، اس لیے ہم اس کمرے کی کھڑکی کو توڑ ڈالتے ہیں۔ جس کمرے میں لائٹ جل رہی ہے، پردے لگے ہونے کی وجہ سے اندر کا حال تو ہمیں باہر سے معلوم نہیں ہو سکتا، لیکن ایک تو تیز روشنی اور دوسرے دفتر والا حصہ ہونے کی وجہ سے یقیناً اس کمرے میں ہی ٹرانسمیٹر ہوگا، اور کان کھڑکی سے لگا کر سنا جائے تو اندر سے کئی آدمیوں کی بولنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ مجھے بھی اس سے بہتر کوئی تدبیر سجائی نہیں دی۔ مجھ سے اجازت لے کر عمران نے دونوں سپاہیوں کو بنگلہ زبان میں سمجھایا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ رضی اور عبداللہ تھائی نے کوٹھی کے کمپاؤنڈ سے ہی دو پختہ اینٹیں اٹھا کر بیک وقت کھڑکی پر دے ماری۔ کھڑکی کے شیشے ٹوٹتے ہی کیسر نے کھڑکی کی اندرونی چٹخنیاں کھولیں، جیسیو اور رضی نے پردوں کو کھینچا اور دونوں سپاہی پہلے اور ان کے پیچھے جیسیو کود کر کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوئے اور ریوالور نکال کر کمرے میں موجود لوگوں پر تان لیے۔ اب کیسر اور عمران بھی کھڑکی کے راستے ہی سے اندر گئے اور اندر داخلے کا دروازہ کھولا، اور میں مزمل، ماہا اور سپنا کے ساتھ کوٹھی کے سامنے کی طرف بنے دروازے سے اس کمرے کے اندر گیا۔ اندر کا منظر بڑا دلچسپ تھا۔ ایک شخص ایک بڑے ٹرانسمیٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے کانوں پر ہیڈ فون چڑھے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے۔ راجیش اور دو اور شخص ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے اور ان کے سامنے میز پر پڑے کاغذات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کاغذات موصول ہونے والے پیغامات اور بھیجے گئے اور بھیجے جانے والے میسیجز یعنی پیغامات تھے۔ ان تینوں نے بھی ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ میرے سب ساتھیوں کے ریوالوروں کے رخ ان سب کی جانب تھے اور یہ دہشت زدہ چہروں سے میرے ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارے دروازے سے داخل ہونے کے بعد اب ان کی نگاہیں ہم پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے ٹرانسمیٹر والے آدمی کے کانوں سے ہیڈ فون اتارنا چاہا تو عمران بولا، سر میں نے اندر آتے ہی ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا تھا۔ میں نے عمران کو کہا کہ ہیڈ فون اتارے۔ عمران نے ہیڈ فون اتارتے ہی ایک ایسی زوردار کک اس شخص کو ماری اور وہ کرسی سمیت پٹخنیاں کھاتے ہوئے دور جا پڑا۔ اس نے گرنے کے باعث لگنے والی چوٹ کو سہلانے کے لیے اپنے ہاتھ سر کے قریب کیے تو جیسیو اسے ایک اور کک مارتے ہوئے بولا، ہاتھ اوپر شالا، اور اس نے اسی حالت میں پڑے ہوئے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ عمران اور کیسر راجیش اور اس کے دونوں ساتھیوں کے قریب گئے۔ عمران نے راجیش کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کے چہرے پر 3-4 زوردار گھونسے مارے اور بولا، ہمارے افسر کھڑے ہیں اور تم حرام زادو ابھی تک کرسیوں پر بیٹھے ہو۔ راجیش کے کرسی چھوڑنے سے پہلے ہی دوسرے دونوں بھی کھڑے ہو گئے۔ عمران نے اپنے ریوالور کی نال سے انہیں اشارہ کرتے ہوئے کہا، سٹ آن دا فلور۔
you swines and keep your hands on your heads. यानी सुअर के बच्चों, फर्श पर बैठो और अपने हाथ अपने सरों पर रख लो। वो तीनों इतने खौफजदा हो रहे थे कि उन्होंने बिला चूं चरा इमरान के हुक्म की तामील करते हुए फर्श पर उकड़ू बैठकर अपने सरों पर हाथ रख लिए। ट्रांसमीटर को इमरान ने बंद किया था, वरना पैगामात आ जा रहे थे। मैंने ट्रांसमीटर को ऑन किया। कैसर ने अपना चाकू ट्रांसमीटर ऑपरेटर की गर्दन पर रखते हुए उसे खड़ा किया। उस ट्रांसमीटर की दूसरी तरफ के ट्रांसमीटर से फ्रीक्वेंसी पहले ही मिली हुई थी। मैंने हेडफोन का बायां हिस्सा उल्टाकर अपने कान के साथ लगाया और ऑपरेटर को कहा कि दूसरी तरफ वालों को कहे कि बिजली फेल होने की वजह से ट्रांसमीटर आर्जी तौर पर बंद हो गया था, इसलिए सारा पैगाम दोबारा लिखवाया जाए। ट्रांसमीटर वाले मेज पर लेटर पैड पर अधूरी इबारत लिखी हुई थी, जिससे मुझे मालूम हो गया था कि इस वक्त दूसरी तरफ से पैगाम लिखवाया जा रहा था। जब मेरे साथी कमरे में दाखिल हुए और इमरान ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया था, ऑपरेटर ने राब्ता बहाल होने पर पैगाम दोबारा लिखवाने का कहा। पैड पर लिखी हुई इबारत दोबारा दोहराई गई और जब पैगाम मुकम्मल हो गया तो दूसरी तरफ से ओवर एंड आउट कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया गया। इमरान और कैसर ने आज के सारे भेजे हुए और वसूल शुदा पैगामात इकट्ठे किए। राजेश के साथ फर्श पर बैठे दोनों आदमी बगैर गर्दन हिलाए हमारी एक एक हरकत देख रहे थे। उन दोनों की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। उनकी आंखों की सुर्खी देखकर मुझे शक सा गुजरा और मैंने दोनों सिपाहियों और जेसीओ को कहा कि इनकी तलाशी लें। उन दोनों की पतलूनों की खास तौर पर बनी अंदरूनी जेबों से 2 लोडेड पिस्टल निकले और पुश्ती जेबों से उनके कार्ड और सर्विस बुक्स मिली। ये दोनों भारतीय आर्मी के इंटेलिजेंस विंग में मेजर थे। मैंने तंजिया तौर पर हंसते हुए कहा, तो आप दोनों भारतीय आर्मी में मेजर हैं। मैं चाहूं तो आपके हम रुतबा बल्कि आपसे सीनियर अफसरों को आपसे हुस्ने सलूक का कह सकता हूं, लेकिन आपके मुल्क और फौज का इखलाक इस कदर घटिया है कि मैं अपने फौजी सिपाहियों से ये काम लूंगा। ये कहकर मैंने जेसीओ को कहा कि इनको 20-20 चांटे रसीद करें। यह कहकर मैंने राजेश की तरफ देखा, जिसे अपने फौजी अफसरों का हशर देखकर अपना अंजाम साफ दिखाई देने लगा। मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, देखो, अच्छे बच्चों की तरह सऊदी अरब में अपने खुफिया कामों की सारी तफसील खुद ही बताकर खुद को इस तशद्दुद से बचा लो जो हम ना बोलने वालों से करते हैं। राजेश ने दोनों मेजरों की चांटों से तवाज़े होते देखने के बावजूद खालिस कारोबारी अंदाज में जवाब दिया, पहले मुझे ये यकीन दिला दें कि मुझ पर ना तो तशद्दुद किया जाएगा और ना ही मेरी जान ली जाएगी। राजेश की ये बात सुनते ही मैंने उसके चेहरे पर इतनी जोर से ठुड्डा मारा कि वो पटखनियां खाते हुए दूर जा पड़ा। बकौल मेरे साथियों के मेरा चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था। मैंने उसे कहा कि मुर्गा बन जाए। वो मुर्गा बना तो मैंने पीछे से उसे जोरदार किक लगाई। वो लुढ़कनियां खाते हुए 2 मीटर दूर जा पड़ा। मैंने कोई 15 बार उसे मुर्गा बनवा कर किक्स मारी। वो बेहाल हो चुका था। इधर डीएमआई में अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद की याद आने पर मैं भी तैश में अपने होशो हवास खो बैठा था। आखिरी किक लगने के बाद वो उठकर खुद ही मुर्गा बन गया और हाँफते हुए बोला, आप जो कुछ भी पूछेंगे मैं उसका सही जवाब दूंगा। अब बस करें। इधर मैं भी गुस्से से हाँफ रहा था। मैंने उसे कहा, अब तुम्हें यकीन आ गया या मजीद यकीन दिलाने की जरूरत है? आ गया सर, बिल्कुल यकीन आ गया, राजेश ने मुर्गा बने हुए ही जवाब दिया। मैं बाद में पूछूंगा, पहले तुम तफसील से अपने और अपने खुफिया कामों के मुतालिक बताओ। मैंने मुर्गा बने राजेश की गर्दन पर पांव रखते हुए कहा, यह हकीकत है कि मैं तैश में अपने होशो हवास खो बैठा था और अब वही कुछ करना चाहता था जो डीएमआई की हिरासत के दौरान मेरे साथ किया गया था। मेरे तमाम साथी खामोश खड़े मेरे इस वहशीपन को देख रहे थे।